انڈیا میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کے قصے بیان کرنا، آخر تحریک لبیک کے ارادے کیا ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے شیئر نہیں کی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی میں تحریک لبیک کو دھمکیاں ملنا، ان کے کارکنوں کو دھمکیاں ملنا، مفتی منیب الرحمان صاحب کو دھمکی ملنا، MQM کے دھڑوں کا اتحاد کرنا، مولانا احتشام ظہیر علائی کا یہ کہنا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مذہبی جماعت کو سپورٹ کریں، دوسری طرف انڈیا میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کے قصے بیان کرنا، یہ تحریک لبیک کی سمت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ الحمدللہ تحریک لبیک صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ میرے خیال ہے کہ بیرونی اور اندرونی طاقتوں کو تحریک لبیک کے مقصد کا بھی معلوم پڑ گیا ہے اور ان کی منزل کا بھی ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ آخر تحریک لبیک کے ارادے کیا ہیں۔ ہمارے بہت سارے ناظرین کچھ ایسے ہیں کہ جب انڈیا میں کوئی عالم خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتا ہے یا سعد رضوی صاحب کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کو صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی بابا جی کی تحریک لبیک کی انڈیا میں بھی تعریف ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ ان عالم دین کے الفاظ کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ان کے الفاظ میں کیا پوشیدہ راز چھپے ہوئے ہیں، وہ کیا پیغام اپنے الفاظوں میں کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو۔ تو ناظرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے وہ انڈیا کے عالم دین کا وہ کلپ بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا جو تحریک لبیک کا جو اصل مقصد، اصل جو ٹارگٹ ہے، اس کی طرف میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا اشارہ دے دوں گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے شیئر نہیں کی جاتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے، پھر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ کے کومنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ کیا میری رائے یا میرا تجزیہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سنو کہ انڈیا کے عالم دین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سعد رضوی صاحب کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کہ میں جس کا نام لینے جا رہا تھا، ان کا نام مطلب میری خوراک ہے، خادم حسین رضوی میری خوراک، اس لیے کہ اس نے اپنی قوم کے بیٹوں بزدلی سکھائی نہیں۔ اس نے کہا علی علی کرتے اور جھک کے بات کرتے ہو، لیکن گاؤں کے آبادی کے لوگ جنازے میں نہیں آتے ہیں، لیکن جس نے لبیک کا نعرہ دل کی گہرائیوں سے لگایا، جس نے اندر سے بولا تھا، اس کا جنازہ 2020 کی دہائی میں پڑوس کے ملک میں اٹھا، جسے دنیا امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ جب اس مرد فقیر کا جنازہ اٹھا تو کروڑوں کی تعداد امٹ کے آتی ہے۔ ٹانگیں نہیں تھی، لیکن بنا ٹانگوں والا کروڑوں کو چلنا سکھا دیا۔ اور میری جماعت کے علماء کہتے ہیں جب وہ دھرنے میں بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، اور جب مینار پاکستان سے جنازہ اٹھا تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ یہ کروڑوں تو ہم دیکھ رہے تھے، اور فرشتے کتنے اترے تھے یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن جس کے سامنے احمد رضا کا روشن کردار ہو، خادم حسین کی روشن زندگی ہو، میرے بھائی، وہ کبھی جھک کے اسلام بیان ہی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور گھنٹے کے بٹن کو لازمی پریس کرنا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم بھی ملے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انڈیا میں ایک عالم دین ہے، وہ بہت سارے عالم دین ہیں جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس نے کچھ الگ انداز میں کیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے خوراک ہیں۔ وہ کہاں بیٹھا تھا؟ انڈیا میں بیٹھا تھا، انڈیا کے مسلمانوں کا مجمع تھا، ان کو کیا پیغام دے رہا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی یعنی خوراک سے کیا مراد ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سعد رضوی صاحب کے دلیری کے قصے مسلمانوں کو سنا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، یعنی کہ بہت لمبی تعریف ہے اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ سعد رضوی صاحب کے حق میں اس نے تقریر کیا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ علامہ حافظ سعد رضوی صاحب یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہادر ہیں، اس سے تو کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، لیکن سلام ہے میرا اس عالم دین کو جو انڈیا میں بیٹھ کے
تحریک لبیک کی اتنی تعریفیں اور ان کے قصے کر رہا ہے، اور پاکستان میں بڑے بڑے جبہ دستار والے جو پیر فقیر ہے وہ اس ڈر کی وجہ سے خادم حسین رضوی یا تحریک لبیک کا نام نہیں لیتے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو اس کے لیے تو انڈیا کے عالم دین کو سلام بنتا ہے کہ ایک نان مسلم میں، ایک ہندوؤں میں، جہاں ہندوؤں کے جو مظالم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے پہ نہیں ہیں، جو انڈیا میں اقلیتوں سے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ تحریک لبیک کا ایک اینگل یہ دیکھ لیں کہ انڈیا میں اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، بریلی شریف میں لاکھوں کے مجمع میں تحریک لبیک یعنی کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگنا کوئی چیز ان کی آپس میں کامن کر رہی ہے، ان کو لبیک کے نعرے لگانا۔ اور دوسری طرف کراچی میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے جو ایم کیو ایم ہے اس کو الگ دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو آج وہ اتحاد کر رہے ہیں۔ کس لیے اتحاد کر رہے ہیں؟ کہ تحریک لبیک کے خوف سے، تحریک لبیک کے کارکنوں کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، بڑے بڑے عالم دین کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ایم کیو ایم والے ہیں کون؟ دوسری طرف تحریک لبیک انڈیا میں اپنے پاؤں جما رہی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے نا کہ میں بتاؤں گا کہ تحریک لبیک کا مقصد کیا ہے اور ان کی منزل کیا ہے، وہ آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آخر انڈیا میں عالم دین کا کیا کام ہے کہ ایک پاکستان میں سیاسی مذہبی جماعت کے قصے بیان کرنا، ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کون ہے، ایم کیو ایم کے اوپر پابندی کیوں لگی، ان کو تقسیم کیوں کیا گیا، ان کو جیلوں میں کیوں ڈالا گیا؟ کہ ان کے ڈائریکٹ جو تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ تھے، را کے ساتھ تھے، وہ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ اب انڈیا میں اگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفیں ہوں گی تو کیا پاکستان میں جو انڈیا کے ایجنڈا ہے وہ کیا سرپرائز دیں گے؟ یہ سمجھنا میرا خیال ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میں نے آپ کو تحریک لبیک کا مقصد اور منزل کا اشارے کی بات کی تھی، تو وہ صرف تحریک لبیک کا سیاست میں آنا صرف اور صرف ایک لیگلی ایپشن اپلائی کرنا تھا، بس یہی اشارہ میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ اس سے آگے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ وہ اس لیے اس سے آگے میں آپ لوگوں کو کوئی اشارہ یا تفصیلی نہیں بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ فرانسیسی سفیر سے لے کر آج تک تحریک لبیک نے جو ماحول بنایا ہے وہ جس طرف جا رہی ہے، کہ ایک طرف تو شیخ رشید کا یہ کہنا کہ بھائی رشیا کا، سعودیہ کا، دبئی کا اور یورپی یونین کا ہمارے اوپر پریشر تھا کہ آپ نے تحریک لبیک کے خلاف کیا کیا ہے۔ تو بھائی رشیا، سعودیہ، دبئی اور یورپی یونین کا کیا تعلق ہے تحریک لبیک سے؟ ان کو کیا ڈر ہے تحریک لبیک سے؟ کراچی میں ایم کیو ایم کا اکٹھا ہونا، ان کو قتل کرنے کی دھمکی ملنا، انڈیا میں یعنی کہ تحریک لبیک کے اثر رسوخ بڑھنا، بابا جی کے قصے بیان کرنا، ان کی بہادری کے قصے بیان کرنا، ان کے بیٹے کی بہادری کے قصے بیان کرنا، اور یہ پیغام دینا کہ بھائی خادم حسین رضوی ہمارے لیے خوراک کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ اگر ہماری خوراک بند ہو جائے تو ہم مر جائیں گے، خادم حسین رضوی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ناظرین، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مشکل تو ہوگی، جو لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا، بڑی بڑی سازشیں بھی آئیں گی، بڑی بڑی مثال الزام تراشیاں آئیں گی تحریک لبیک کے اوپر، سعد رضوی صاحب کو بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن مجھے اب ایسے لگتا ہے کہ تحریک لبیک اب مکمل طور پر ایک گیم میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلے وہ تیاریاں کر رہی تھی، انتظام ہو رہے تھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اب وہ مکمل پٹڑی کے اوپر اپنی منزل کی طرف جو اس کا رستہ ہے اس کے اوپر برابر اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ آگے امتحان شروع ہوتا ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کا، کیونکہ تحریک لبیک کے جو سینکڑوں کارکن شہید ہوئے، ہزاروں کے حساب سے زخمی ہوئے، انہوں نے جیلیں کاٹی، ابھی بھی جیل میں ہیں، ابھی بھی جو کارکن ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کیا صرف چند سیٹوں کا ان کا مقصد ہے کہ چند سیٹیں مل جائیں گی، یا صرف پاکستان کی حکمرانی کے لیے؟ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب پورا ڈیپینڈ کرتا ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر کہ وہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں اور کتنے اپنے لیڈران کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے بازو بنتے ہیں، تاکہ وہ اپنی منزل، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ سکیں، اور ان کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کے کارکن ہیں، اور پورا امتحان کارکنوں کے اوپر ہے۔
رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔